میں تو ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں مسلک اعلیٰ حضرت کتابوں سے سمجھو گے تو کتابوں سے سمجھائیں گے، جوتوں سے سمجھو گے تو جوتوں سے سمجھائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت سید حسنین بقائی میاں، نعرہ تکبیر۔ اب چوائس تمہاری ہے، چوائس تمہاری ہے، ڈیلیوری ہماری ہے۔ واہ کیا بات ہے، چوز کر لو، کتابوں سے سمجھنا چاہتے ہو جی یا جوتوں سے؟ جوتوں سے سمجھنا۔ الحمدللہ ہم بریلوی مرد پالتے ہیں۔ الحمدللہ، دین ایک، جی حق ہے۔ دین محمدی، کبھی کسی ورژن کا نام ابو بکر، واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کبھی کسی ورژن کا نام فاروق اعظم، واہ کیا کہنے، کبھی کسی ورژن کا نام عثمان غنی، سبحان اللہ کبھی کسی سبحان ورژن اللہ، کا نام حیدر کرار، کبھی کسی ورژن کا نام حسن مجتبیٰ، کبھی کسی ورژن کا نام حسین کربلا، کبھی کسی ورژن کا نام امیر معاویہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے، کبھی کسی ورژن کا نام امام اعظم، کبھی کسی ورژن کا نام امام مالک، کبھی کسی ورژن کا نام امام حنبل۔ جی حق ہے، اپڈیٹڈ بے شک، کبھی مجدد اعظم، واہ مجدد الف ثانی، بے شک، دین ایک، اپڈیٹ، وقت آیا اپڈیٹڈ ہو گیا۔ بے شک، کبھی کسی اپڈیٹڈ ورژن کا نام مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی، واہ بے شک، کبھی کسی اپڈیٹڈ ورژن کا نام مخدوم شاہ صفی، واہ سبحان کبھی اللہ، کسی اپڈیٹڈ ورژن کا نام مخدوم میر محمد اسماعیل، سبحان اللہ کبھی سبحان کسی اللہ، اپڈیٹڈ ورژن کا نام میر محمد ترمذی، سبحان اللہ کبھی سبحان کسی اللہ، اپڈیٹڈ ورژن کا نام شاہ برکت اللہ۔ واہ کیا کہنے، سبحان اللہ، جب سارے اپڈیٹڈ ورژن آ گئے عزیزان گرامی، تب اس کے بعد ایک سب سے پرو میکس ورژن آیا۔ واہ اس ورژن کا نام تھا امام احمد رضا۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا دین کہنے، ایک، دین ایک، دین کا نام دین محمدی، بے شک، اپڈیٹ ہوتے رہے، جی کبھی صحابہ کے نام پر، کبھی تابعین کے نام پر، بے شک، کبھی تبع تابعین کے نام پر، کبھی اولیاء کے نام پر، کبھی سلف صالحین کے نام پر، کبھی مجتہدین کے نام پر، کبھی ائمہ کے نام پر۔ عزیزان گرامی ان سب کا مکس ورژن عزیزان گرامی آپ کے سامنے آیا، تو وہ آیا ہے امام احمد رضا کی شکل۔ سبحان اللہ اب سبحان غور اللہ، کریے کہ کوئی کہہ دے آپ امام احمد رضا کو اتنا بڑا کیسے کہہ سکتے ہو؟ میں یہ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ کوئی عالم دین دنیا میں ایسا پیدا نہیں ہوا کہ جس کے نام پر 900 سے زیادہ سائنٹیفک پیٹنٹ موجود ہو۔ بے شک، ایک شخص گیا جا کر کہنے لگا ہے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی، ذرا یہ بتائیے کہ کن کن مٹیوں سے تیمم جائز ہے؟ عزیزان گرامی امام احمد رضا نے حضور اعلیٰ حضرت ایک دو قسمیں نہیں بلکہ بغیر کسی لیبارٹری کے، بغیر کسی سائنٹیفک ریسرچ لیب کے لگ بھگ 300 مٹیوں کی تعداد بتائی۔ سبحان اللہ، کیا کہنے، ماشاء اللہ، 162 تک پہنچی ہے۔ جی کہتے ہوئے یار امام احمد رضا جو کچھ بھی اس صدی میں ہے تنہا رضا کا ہے، واہ کیا وہ صرف کہنے، تنہا رضا کا ہے۔ بے شک، بہت ہوں گے علماء مشائخ، بہت ہوں گے پیران عظام، عزیزان گرامی امام احمد رضا جیسا کوئی نہیں۔ کوئی نہیں ہوگا، بے شک حق ہے، آج میڈیکل امبرولوجی کی بات ہو رہی ہے، تو عزیزان گرامی امام احمد رضا کی 107 سال پرانی ریسرچز کو ہارورڈ یونیورسٹی میں پڑھایا جا رہا ہے۔ واہ سبحان اللہ، سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ ہم سمجھیں تو پہلے اپنے مسلک کو، ہم سمجھیں تو پہلے اپنے امام کو،
امام احمد رضا کے اوپر انگلی اٹھا لو، کچھ نہیں ہونے والا. امام احمد رضا سورج ہے اور تم کہاں چھوٹے سے دیپک ہو. کیا بات ہے. اٹھا لو جتنا اٹھانا ہے، کچھ نہیں ہونے والا امام احمد رضا. ہم ایسے ویسے حضرت نہیں رکھتے ہیں، ہمارا حضرت بھی اعلیٰ حضرت ہے. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم ایسا ویسا حضرت نہیں رکھتے ہیں، ہمارا حضرت بھی اعلیٰ حضرت ہے. اور کیوں نہ اعلیٰ حضرت ہو، اس اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ بھی ایک آل رسول نے بنایا. واہ کیا کہنے سبحان اللہ. حضور وارث پاک اعظم اللہ ذکرہ کی بارگاہ میں حضور اعلیٰ حضرت پہنچ کے کہتے ہیں خادم سے بتا دو احمد رضا خان. وجدانی کیفیت میں حضور وارث پاک جیسے ہی سنا احمد رضا آئے ہیں تو کہتے ہیں سنا حضرت احمد رضا خان آئے ہیں، ان کو اندر بھیجو. جیسے ہی اندر گئے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ سنا احمد رضا، میں نے سنا ہے کہ آپ بہت اچھی نعت لکھتے ہیں، کیا کہنے. سنا دیجئے. حضور اعلیٰ حضرت نے جب اپنے نعت کے اشعار حضور وارث پاک اعظم اللہ ذکرہ کے سامنے رکھے تو عزیزان گرامی آپ کے رقت طاری ہو گئی. آپ روتے روتے یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم بارگاہ مقبول بارگاہ رسول ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. تم مقبول بارگاہ رسول ہو، سب حضرت ہے، تم اعلیٰ حضرت ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، بستی بستی قریہ قریہ، خلیفہ حضور غیاث ملت سید شاہ حسنین بقائی میاں. نعرہ تکبیر. ماشاء اللہ سبحان اللہ. عزیزان گرامی سب دیکھ لیجئے، ہر جگہ سے بریلویوں پہ حملے ہو رہے ہیں. وہابی ہم پر حملہ کر رہا ہے، بے شک. تفضیلی ہم پر حملہ کر رہا ہے، جی. رافضی ہم پر حملہ کر رہا ہے، یہ نام نہاد مولائی ہم پر حملے کر رہے ہیں. عزیزان گرامی ایک صاحب ہم سے کہنے لگے یہ بتائیے آپ لوگ بچتے کیسے ہیں؟ بچتے کیسے. وہابی بات سچ ہے. ہر فرقہ آج مسلک اعلیٰ حضرت کے پیچھے، جی. ہر فرقہ ہر فکر آج ہم بریلویوں کے پیچھے ہے. ایک شخص کہنے لگا کہ حضرت وہابی نے آپ کو مارا. ہم نے کہا بالکل مارا. غیر مقلد نے ہمیں مارا، رافضی نے ہمیں مارا، چکڑالویوں نے ہمیں مارا، قادیانیوں نے ہمیں مارا. عزیزان گرامی شخص پوچھتا ہے کہ حضرت آپ کو وہ اتنی ایسے بچتے کیسے ہیں؟ تو میں نے سیدھی ایک بات کہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے نا کہ جائز چیزوں میں اللہ نے برکت رکھی. بے شک. الحمدللہ حلال چیزیں جب ہوں گی تو برکت ہوگی ہی ہوگی. اور عزیزان گرامی کیوں نہ ہو، ہم اپنے باپ داداؤں کا چرچا نہیں کرتے جی. ہمیں مسلک اعلیٰ حضرت نے سکھایا ہے کہ چرچا کریں گے تو صرف اور صرف رسول دو عالم کا کریں گے. بے شک. سبحان چرچا اللہ کریں گے تو ان کی آل و اولاد کا کریں گے. سبحان اللہ چرچا کریں گے تو انہی کے اصحاب کا کریں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کوئی آ جائے اور آ کر کہنے لگے کہ ہم حضرت امیر معاویہ کو نہیں مانتے، اگر کوئی آ کر کہہ دے کہ ہم افضلیت صدیق اکبر کو نہیں مانتے، تو عزیزان گرامی اس سے سیدھا کہہ دینا تم ان کو نہیں مانتے، ہم تم کو نہیں مانتے. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور آج یہ جو فتنہ ڈالا جا رہا ہے علی کا پہلا نمبر نہیں، غلط ہے. میں خود اولاد علی ہو کر یہ کہہ رہا ہوں دمادم مسجد قلندر ابو بکر کا پہلا نمبر. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ. مسجد قلندر عمر کا دوسرا نمبر. واہ کیا کہنے. دمادم مسجد قلندر عثمان کا تیسرا نمبر. اور دمادم مسجد قلندر علی کا چوتھا نمبر. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے. یہ ہے عزیزان گرامی اہل سنت و جماعت. اس سے حرف برابر بھی کوئی اگر پھٹتا ہوا دکھے تو عزیزان گرامی اس سے ناتا مت رکھنا. جی. ہم بریلوی ہیں، ہم عقائد میں سمجھوتا نہیں کرتے. بے شک. اور بریلوی یہاں جتنے لاکھ تمہاری تعداد ہوگی،
करोड़ तुम्हारी तादाद होगी, लेकिन तन्हा बरेलवी अगर होगा तो वो अपने अकायद के साथ समझौता नहीं कर सकता। बेशक, सुभान हमें अल्लाह। ये अकीदा दिया है इमाम अहमद रजा ने कि किलके रजा है खंजरे खूखार बरकबार। क्या बात है, अदा से कह दो खैर मनाए न शर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, खलीफा हुजूर गयासे मिल्लत सैयद हसनैन बकई मियाँ, सैयद आले रसूल मियाँ, उर्से महमूदी व अजमत अहले बैत। नारे तकबीर। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अजीज़ान गिरामी, वजह क्या है? क्योंकि जब शेर दहाड़ता है, वाह, जब शेर दहाड़ता है, जब ये शेरे रजा दहाड़ते हैं तो कुत्तों को मैदान छोड़ के भागना पड़ा। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपने बेंगलोर में भी देखा, वाह, एक बेशक, डिप्लोमा दिखा के भागा, वाह एक पानी पी पी कर भागा। वाह, क्या कहने। जब भी शेरे रजा ये आएंगे, ये जो बैठे हैं तब इन कुत्तों को मैदान छोड़ के भागना पड़ेगा। कुत्तों से कह दो जितना नाचना है नाच ले, जब जब शेरे रजा मैदान में आएंगे मैदान में नहीं दिखोगे। सुभान अल्लाह, बेशक हक है। क्योंकि मैदान वालों के मानने वाले हम हैं, वाह, बेशक, दरे करार के मानने वाले हम हैं, बेशक, हुसैन शहीद करबला के मानने वाले हम हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, मुस्तफा के मानने वाले हम हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, उस्मान गनी के मानने वाले हम हैं, बेशक, फारूक आजम के मानने वाले हम हैं, अबू बकर सिद्दीक के मानने वाले हम हम हैं, हैं। और मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह। डंके की चोट पर कहता हूँ, मसलके आला हजरत किताबों से समझोगे तो किताबों से समझाएंगे, जूतों से समझोगे तो जूतों से समझाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सैयद हसनैन बकई मियाँ। नारे तकबीर। अब चॉइस तुम्हारी है, चॉइस तुम्हारी है, डिलीवरी हमारी है। वाह, क्या बात है। चूज कर लो, किताबों से समझना चाहते हो जी, या जूतों से? जूतों से समझना। अल्हम्दुलिल्लाह हम बरेलवी मर्द पालते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, हम बरेलवी मर्द पालते, यहाँ हिजड़ों की कौम नहीं है। वाह, क्या कहने। सुभान अल्लाह, सुभान यहाँ अल्लाह, जितने बैठे हैं सब हैदर कर्रार के मानने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, बेशक, यहाँ हिजड़ों की कौम नहीं, यहाँ मर्दों की कौम इमाम अहमद रजा ने बनाई है। बेशक, सुभान अल्लाह। अब चॉइस तुम्हारी कि तुम किताबों से समझना चाहते हो या जूतों से। हमारे पास किताबें भी बड़ी मजबूत हैं, हमारे पास जूते भी बड़े मजबूत हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। चॉइस तुम्हारी, डिलीवरी हमारी। कहां से लेके जाना चाहते हो, कहां से लेके चलोगे? हम दोनों हमारी दलीलें भी बहुत मजबूत। आ जाओ फतावा रज़विया लेकर। कसम खुदा की, जिस दिन किसी राफजी देवबंदी वहाबी के छाती पर बस 32 जिल्दें रख दी ना, सुभान अल्लाह, सुभान उसी दिन दम निकल जाएगा। सिर्फ फतावा रज़विया काफी है यार, हमारी दलीलें भी बहुत मजबूत हैं। तुम अहमद रजा का मुकाबला करोगे, बच्चे हो तुम, अभी नाबालिग भी हो। वाह, और मैं साफ तौर पर, सही बात है यार, रख दी ना जिस दिन, उस दिन दम ही निकल जाएगा। बेशक, बातें दलीलें तो छोड़ दीजिए, 32 जिल्दें जिस दिन रख दी, उस दिन काम ही इन्ना लिल्लाह, बल्कि तुम्हारे लिए तो क्या कहेंगे, फी नारे जहन्नम। अहमद रजा के मानने वालों से पंगा मत लेना। इलाका तुम्हारा होगा, आगे का फिट कर लेना। वाह, क्या बात है। जहां जाते हैं अपने ही झंडे लगा के आते हैं, बरेलवी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बरेलवी ऐसे वैसे नहीं है,
مصلحتوں سے کام نہیں لیتے ہیں، ہم کسی اور چیز سے کام لیتے ہیں۔ پھر سے کہوں گا، چوائس تمہاری، کیسی ڈیلیوری لینا چاہتے ہو؟ ہمارے پاس ہر شے کا انتظام ہے، اور ہمیں تو یہ دکھا دیا نا امام احمد رضا نے۔ یہ میری فکر نہیں ہے یار، یہ فکر ہے امام احمد رضا کی۔ آپ نے کہا تھا نا کہ کلکے رضا ہے خنجر خوخار برق بار۔ اب کسی بچے کو یہ سمجھ میں نہ آئے کہ کلکے رضا ہے خنجر خوخار برق بار کا مطلب کیا ہے، تو اب آج میں آپ کو بھی سمجھا دوں۔ کلکے رضا، رضا کا قلم، خنجر، واہ کیا بات ہے۔ خنجر، خوخار۔ ہمارے آپ کے قلم تو بھیا سیاہی پیتے ہیں، جی احمد رضا کا قلم جو ہے وہ خنجر ہے، بے شک۔ خوخار ہے۔ ہمارا آپ کا قلم انک پیتا ہے، کوئی چل پارک ڈالتا ہے، کوئی کیمل ڈالتا ہے، کوئی کچھ ڈالتا ہے، کوئی کچھ ڈالتا ہے۔ امام احمد رضا کا قلم جو ہے وہ خنجر خوخار، خون کو پینے والا ہے، بے شک۔ برق بار۔ امام احمد رضا ایک سائنٹیفک پرسن کا نام تھا، انہیں معلوم تھا کہ لائٹ کی ویلوسٹی دنیا میں سب سے زیادہ تیز ہے، کہ جس دن کام کر دیا خنجرے خوخار برق بار۔ برق کیا ہے؟ برق بجلی، بے شک۔ بجلی کی کلکے رضا، کلکے رضا، خنجرے واہ خوخار برق بار، کیا بات ہے۔ آدھا سے کہہ دو، وہ آدھا جو دشمن رسول، بے وہ شک۔ آدھا جو دشمن اہل بیت، وہ آدھا جو دشمن صحابہ، وہ آدھا جو دشمن اولیاء، وہ آدھا جو دشمن مسلک امام احمد رضا، واہ ان سے کہہ دو خیر منائے۔ خیر منا۔ آج کی زبان میں کہہ دوں 3-5 نہ کرنا، واہ 3-5 نہ کرنا۔ آدھا سے کہہ دو خیر خیر منائے، منائے، نشر کریں۔ یہ امام احمد رضا نے بتایا بے کہ شک۔ ناموس رسالت ہو، ناموس اہل بیت ہو، جی ناموس صحابہ ہو، ناموس اولیاء ہو، ناموس علماء اہل سنت ہو، خاموش نہیں بیٹھ سکتے۔ جی حق کا جھنڈا، حق کا علم لے کر تنے تنہا بھی ہوں گے تو عزیزان گرامی ہم قافلے کی ہمت رکھتے ہیں، بے ہم شک۔ ایک جم غفیر کی ہمت رکھتے ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ، یہ ہے مسلک اعلیٰ حضرت۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اور یہ لوگ جو طرح طرح کی باتیں ادھر ادھر گھما کے کر رہے ہیں، آج کل کھٹیمہ میں بھی سننے میں آیا، آس پاس علاقوں میں کچھ آج کی نابالغ قوم کے، نابالغ فرقے کے کچھ پیر صاحب لوگ آ رہے ہیں، جی مسلک اعلیٰ حضرت پر انگلی بازیاں کرتے ہیں، انگشت نمائیاں کر رہے ہیں، ہمارے عقائد اہل سنت میں تحریف کر رہے ہیں، ائمہ مساجد کو پریشان کر رہے ہیں، عوام اہل سنت کو گمراہ کر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی ایسے فراڈ پیروں سے بچ کر رہیے۔ جی بے شک۔ آج کے دور میں ہمارے پاس مسلک اعلیٰ حضرت ایک ایسی کسوٹی ہے، ایک ایسی کسوٹی ہے کہ جس سے ہمیں یہ پتا چل جاتا ہے کہ مومن کون ہے اور منافق کون ہے۔ بے شک۔ ایک زمانے میں یہ روایت مولائے کائنات کے لیے تھی کہ علی کا نام لے لو تو پتا چل جائے گا کہ مومن کون ہے، منافق کون ہے۔ منافق کون ہے۔ عزیزان گرامی آج یہی نام ہم لوگوں کو امام احمد رضا کا دکھائی دیتا ہے۔ ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ سنی کون ہے اور پلپلا کون پلپلا ہے۔ کون ہے، بے شک، حق ہے حضرت۔ اور صاف طور سے میں ایک بات بتا دوں، یہ جو الیکٹرسٹی آپ کے سامنے آ رہی ہے، میں اپنی گفتگو کے بس آخری بات میں ہوں، آپ لوگ پریشان تو نہیں ہو رہے نا؟ بالکل نہیں حضرت۔ میں ختم کروں اپنی بات، جلدی ختم کرتا ہوں، بس آخری بات میں داخل ہوتا ہوں۔ ہاں؟ یہ جو الیکٹرسٹی ہے، بجلی ہے، یہ بجلی
ट्रांसफार्मर से निकल कर तारों के जरिए से एसी में जाती है तो कैसी हवा निकलती है? जैसे मैं कह रहा हूँ यार, ऊंचों का मानने वाला हूँ, ऊंची आवाज सुनता हूँ यार, पसीना बहा रहा हूँ इतनी सर्दी में, तो कुछ तो ख्याल रखो यार मेरा। जब ये इलेक्ट्रिसिटी एसी पर पहुंच रही है, कूलर पर पहुंच रही है, तो कैसी हवा आ रही है? ठंडी ठंडी। लेकिन यही हवा अगर ब्लोवर पर सर्दियों में चले तो कैसी हवा आएगी? गरम। यार ज़र्फ एक है, नतीजे दो कैसे? ज़र्फ एक, नतीजे दो कैसे? अदीदाने गिरामी, इसी इलेक्ट्रिसिटी का नाम मसलके आला हजरत। बेशक। आप कहें हजरत ये क्या? मैं सीधी बात ये कहूँगा, इसी का नाम मसलके आला हजरत है। इलेक्ट्रिसिटी एक, वेलोसिटी एक, ऊर्जा एक, करंट एक, नतीजे दो। एसी पर जा रही है तो ठंडी हवा, ब्लोअर पर जा रही है तो गर्म हवा। अदीदाने गिरामी, यही मोमिन के दिल का हाल है, और यही इलेक्ट्रिसिटी मसलके आला हजरत है। मोमिन सुनता है तो दिल ठंडा होता है, मुनाफिक सुनता है तो कलेजा जल उठता है। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या मिसाल है हजरत, माशाअल्लाह। और करने की चीज ये है, जहाँ भी कोई मसलके आला हजरत का जरा सा भी आए बाएं वाला मिले, कान पे जाकर कहो मसलके आला हजरत जिंदाबाद, जिंदाबाद। बेशक। और इस पर कभी कोई कॉम्प्रोमाइज मत करना। यही सिराते मुस्तकीम है, यही तुमको जन्नत में लेकर जाएगी इंशाअल्लाह। दामने आला हजरत से, दामने ताजुश शरिया से, दामने कायदे मिल्लत से वाबस्ता रहो। अपने अहले सुन्नत व जमात के और मसलके आला हजरत के पर कायमो दायम रहने वाले पीराने उज़ाम के दामन से वाबस्ता हो जाओ, इंशाअल्लाह जन्नत में पहुंचोगे डायरेक्ट इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह गिरामी मेरा पैगाम है। सबसे पहली चीज कि अहले बैत के मामले में कभी भी मोहब्बत कम न करना, लेकिन वो राफजी, वो तफजीली आकर तुम्हें अहले बैत के नाम पर गुमराह करने की कोशिश करें, उनके भी चक्कर में मत पड़ना, और मसलके आला हजरत पर कायमो दायम रहना। कहते ही कहते उम्र गुजर जाएगी मेरी, इनका बयान है कोई दास्ता नहीं। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।